تین اقسام. نمبر ایک کیا ہوتا ہے؟ ماضی، اس کو فعل ماضی کہیں گے. میں نمبر دو مضارع. نمبر دو مضارع. اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے فعل. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک ہمیں خوش رکھے. اللہ پاک ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے اور دوسروں تک بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم بھی خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا اور اس کے بعد پھر ہمیں امام الانبیاء سید الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا. یہ مزید کرم فرمایا اور قرآن مقدس دیا، اپنا کلام دیا اور ہماری زندگی میں ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جنہوں نے اپنی زندگی گزار کر ہمیں یہ نمونہ دے کر چلے گئے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں زندگی دنیا کی کیسی ہونی چاہیے اور آخرت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن مقدس اللہ پاک نے ہمیں دیا تو قرآن کے 3 حقوق ہیں. نمبر 1 کہ قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن پر عمل کرنا، نمبر 3 دوسروں تک بھی پھیلانا. تو پڑھنا کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی تو آئے گا نا، کہ پڑھیں گے صرف تو ہم سمجھنا بھی تو ہے. تو کیسے سمجھیں گے ہم؟ جب ہمیں عربی آئے گی. قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کیسے عمل کریں گے؟ جب جانیں گے، پڑھیں گے. کیسے؟ یوں ہی بس ریڈنگ تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں میننگ سمجھ میں نہیں آتا. کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم عربی سیکھیں گے. اب ایسا نہ ہو کہ چند لائن کی عربی سیکھ جائیں اور ہم خود ترجمہ تفسیر کرنے لگیں، تو یہ ایسا نہیں کرنا ہے. ہمارے علماء، ہمارے اکابر ہیں اس کے لیے. باقی بات، ہم جب عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں ہیلپ ہو، مدد ہو. ہم کچھ نہ جان رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ سیکھ جائیں. کم سے کم الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو پتہ تو ہوگا کہ الحمد منے تعریف، رب مطلب رب، عالمین مطلب جہان، اس کے ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. تو چلیے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے عربی کلاسز شروع کی ہیں آپ کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات دیکھ بھی رہے ہوں گے اور دوسروں تک بھی شیئر کر رہے ہوں گے. تو آپ ضرور اسے دیکھیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جب عربی آپ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ضرور یہ آئے گا کہ اچھا یہ میں نے پڑھا تھا، اس کا میننگ یہ ہے. جب آپ پڑھیں گے، سینٹینس آیت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اچھا یہ آیت میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو چلیے سبق کو شروع کیا جاتا ہے تاخیر نہ کرتے ہوئے. میں نے آپ کو فعل کے اقسام بتائے تھے. فعل کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فعل کے اقسام. کیا بتاؤں گا؟ فعل کے اقسام یعنی ٹائپس، ہے نا. ٹائپس آف ورب جس کو آپ کہہ لیں، ہے نا. اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ اس کے 3 اقسام ہوتے ہیں. کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ اس کے 3 اقسام ہوتے ہیں، ہے نا. نمبر 1 کیا ہوتا ہے؟ ماضی، اس کو فعل ماضی کہیں گے. میں ماضی صرف لکھ دے رہا ہوں. نمبر 2 مضارع. کیا ہوتا ہے؟ مضارع. نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے فعل امرو نہیں. ہے نا. یہ اس میں 2 ہے، امر اور نہیں. امرو نہیں مطلب امر اور نہیں، تو امر میں ہی نہیں شامل ہو جاتا ہے. فعل ماضی کسے کہیں گے؟ فعل ماضی ہم کہیں گے پاسٹ کو. فعل ماضی کسے کہیں گے؟ پاسٹ کو. مضارع کسے کہیں گے؟ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، پریزنٹ بھی، اور فیوچر. یہ اسی میں آ جاتا ہے نا، یہ یاد رکھیں گے. یہ اسی میں آ جاتا ہے، مضارع میں پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. امر نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کام کو ہم آرڈرلی کرتے ہیں، یا پھر کسی کام سے روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کام سے روکا جاتا ہے.
تو ماضی کیا ہے؟ جو پاسٹ ہے، جو گزر گیا، جیسے اس نے کھایا، اردو میں ہے نا، اس نے کھایا، اس نے پڑھا۔ عربی میں آپ دیکھ لیتے ہیں ماضی کا مثال، ماضی کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ماضی کی مثال آپ دیکھیں، جیسے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنتا ہے، تو وہ علم الصرف میں آپ پڑھیں گے۔ جیسے نصرا، کیا ہے؟ نصرا، نصرا اس نے مدد کی، کیا ہے یہ؟ اس نے مدد کی۔ یہ کیا ہے؟ 1 نمبر کا اگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ 1 نمبر تو یہاں ہے جی، 1 نمبر یہاں ہے، 2 نمبر یہاں ہے، 3 نمبر یہاں ہے۔ 1 نمبر کا اگزامپل ہے یہ آپ کے سامنے۔ دوسرا نمبر دیکھتے ہیں۔ اچھا، مضارع کیا ہے؟ مضارع میں پریزنٹ فیوچر، تو آپ ایسے سمجھ گئے ہوں گے، پریزنٹ فیوچر مینس جو کام پریزنٹ میں ہو رہا ہے، جیسے میں کھاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں سوتا ہوں۔ اور فیوچر جو کام آگے ہونے والا ہے۔ باقی بس جو پریزنٹ میں الگ ہوتے ہیں نا، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، یہ بس 2 لفظ کا کھیل ہے۔ لقد لگانے سے، قد لگانے سے، یا اس ٹائپ کے ورڈس آتے ہیں جو لگائیں گے تو نا، تو آپ بس کنٹینیوس میں چلے جائیں گے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں چلے جائیں گے۔ اس ٹائپ کے ورڈس آتے ہیں، وہ آگے پڑھیں گے۔ پہلے آپ اتنا دیکھ لیں، نصارہ اس نے مدد کی۔ اب دوسرا دیکھ لیتے ہیں، مضارع کے اگزامپل دیکھتے ہیں۔ نصرہ میں ہی بنتا ہے، نصرہ میں آپ کا بنے گا ینصرو، کیا بنے گا؟ ینصرو۔ کیا ہوگا اس کا میننگ؟ اس کا میننگ ہو جائے گا وہ مدد کرتا ہے، یا دوسرا میننگ اس کا ہو جائے گا وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا۔ وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، یہ میننگ ہوا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت سمپل ہے، ہارڈ نہ سمجھیں، بہت سمپل ہے، بس آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ یوں ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ کچھ چیزیں ہیں جو آدمی پھنستا ہے، وہ بھی نہیں پھنسیں گے انشاءاللہ، میں ایسے بتاؤں گا اس میتھڈ میں کہ آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، یہ پریزنٹ کا ہو گیا، اب پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہے اس میں۔ اب امر و نہیں، امر و نہیں کا اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ امر و نہیں کا اگزامپل یہاں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر کا اگزامپل یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی مشہور ہے، قل۔ یہ فعل کا، آپ آج کے بعد تو آپ اسے ضرور کہہ دیں گے، کیا کہہ دیں گے کہ یہ فعل امر ہے۔ کیا کہہ دیں گے؟ فعل امر ہے۔ جب بھی قل آئے گا تو آپ ضرور کہیں گے یہ فعل امر ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس ٹائپ کے جو ورڈ آتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل امر۔ اور اس میں کام کو کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، یا پھر ریکویسٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے قل، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے پھر نہیں اسی میں آتا ہے، اسی کام کو روکا جائے، جیسے لا کا ہے نا، جیسے لا تنصر، یہ دیکھیں، لا یہ نہیں ہو گیا، فعل نہیں ہے نا، اور یہ فعل امر، یہ فعل امر ہوا، یہ دیکھیں، یہ فعل امر ہوا، اور یہ فعل نہیں کا اگزامپل ہوا۔ لا تنصر، تو مدد مت کر، ٹھیک ہے، فعل امر۔ قل، آپ کہیے، کہہ، اسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کسی کو کہنا ہو مارو، کہتے ہیں نا ہم لوگ، مارو، تو کیا کہیں گے؟ اضرب، ہے نا، مارو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی کو ہم لوگ نہیں کرنا ہے، مت مارو، لا تضرب، مت مارو، ہے نا، اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے۔ جیسے مدد کرو، مدد کر دو، ہے نا، انصر، ہے نا، اسی طرح کا آتا ہے۔ انصر ایسے کرنا ہے، مدد مت کرو، لا تنصر، مدد مت کرو، اس ٹائپ کا آتا ہے۔ تو ایسے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اپنی زبان میں سمجھیں گے نا تو جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی. ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میری مدد کرو, لیکن تو کہہ رہے تو مدد کر میری, ایسے ہوا ہے نا. تو یہ اس ٹائپ کے ورڈز بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو جیسے انصر, کیا ہو گیا, انصرنی, ہے نا. تو یہ آپ کے سامنے مکمل تفصیل تو نہیں کہیں گے, بلکہ اس کی تفصیل اور آئے گی انشاءاللہ آگے. بس آپ یہ سمجھے, اتنا آپ سمجھ لیں کم سے کم کہ فعل کے 3 اقسام ہوتے ہیں: فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر نہیں. ماضی میں جو کام گزر چکا ہو, فیوچر اور مضارع میں جو پریزنٹ اور فیوچر میں کام ہوتا ہو, ایک ہی ورڈ رہیں گے, جملہ رہے گا, اور اسی میں دونوں میننگ وہ جملے کے حساب سے, سینٹنس کے حساب سے ہوگا. امر نہیں, امر میں جو کام کہا جائے, جیسے قل, نہیں میں جو جس کام سے روکا جائے, جیسے بتایا لا تنصر, مدد تو مدد مت کر. اس طرح کے اگزامپلز کے ساتھ میں نے آپ کو بتائے. پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ملیں گے حرف میں. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں, ابھی شروعاتی دور ہے تو اسی طرح کے شارٹ میں بنا رہا ہوں. باقی بعد انشاءاللہ اگر میں دیکھوں گا کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کتنا دیکھتے ہیں ویڈیو, پھر اسی طرح سے لمبا کیا جائے گا تاکہ ایک ویڈیو میں ایک سبق پورا مکمل ہو جائے. جیسے بھی میں چاہتا تو فعل کے اور بھی کچھ سارے بتا دیتی, کچھ باتیں میں بتا دیتا آپ کو. تو امید کرتا ہوں میں اتنا میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.